قرآن بھی دعوت دیتا ہے, نبیوں نے دعوت دی ہے. اس دعوت پر اللہ نے عزت بخشی. کسی سے کلام کیا جا رہا ہے, کسی کو عرشوں پہ بلایا جا رہا ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, کسی کا نام بلند کیا جا رہا ہے, کسی کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کر زندہ بچا کے دکھایا جا رہا ہے, کسی کو چھری کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے, کسی کے لیے سمندر کو پھاڑا جا رہا ہے, کسی کے اشارے پر پتھر کو پھاڑ کے اونٹنی کو نکالا جا رہا ہے, کسی کے اشارے پر مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے, اور مٹی کے پرندے میں جان ڈال کے اسے ہوا میں اڑایا جا رہا ہے, اور اوپر سے دسترخوان اتارے جا رہے ہیں, اور کسی کے اشارے پر صحراؤں میں بٹھا کر رزق دیا جا رہا ہے. یہ سب کسی کے اشارے پر ہوائیں تابع ہو کر ہوا تخت کو اڑا کے لے جا رہی ہے. اوہو, یہ عزت اعزاز نبیوں کو دیا گیا, نبیوں کو دیا گیا. ہر آدمی کے اندر یہ جو عمر ہے نا آپ کی, کہتا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں. اور تصور کیا ہے کہ میری شہرت ہو جائے, میری عزت ہو جائے, میرے پاس لمبی گاڑی آ جائے, بڑا گھر ہو جائے, بڑی ڈگری ہو جائے, بڑی پوسٹ مل جائے, بڑا عہدہ مل جائے, بڑا کاروبار مل جائے. اس کو کہتے ہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. کرو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے. دعوت دینے والے بن جاؤ, پیغام حق کو پھیلانے والے بن جاؤ, تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان تمہارے ذکر سے زندہ کر دے گا. نبیوں کے تذکرے کیسے زندہ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3,500 سال ہو چکے ہیں, ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 5,500 سال ہو چکے ہیں, ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ اور قرآن کیسے ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کرتا چلا جاتا ہے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یہ امت معمولی امت نہیں ہے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ان کو دعوت کا کام ملا ہے. ساری دنیا مال کی طرف بلا رہی ہے, ہمارا کام ہے اللہ کی طرف بلانا. اننی انا اللہ, دنیا کو بتانا کہ کام بنانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے, زندگی دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے, مدد کرنے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے, جنت دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے, جہنم کو بھڑکانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے, آسمان کی چھت کو اٹھانے والا ایک اور وہ اللہ, زمین کا فرش بچھانے والا ایک اور وہ اللہ, ہواؤں کا چلانے والا ایک اور وہ اللہ, اور دکھی کی سننے والا ایک اور وہ اللہ, گونگے کی سننے والا بھی اللہ, اور پتنگے کی سننے والا بھی اللہ, اور پروانے کی سننے والا بھی اللہ, اور خاک کے نیچے رینگنے والے کیڑے کی سننے والا بھی اللہ, اور پانیوں کی تہ میں تیرنے والی مچھلیوں کی سننے والا بھی اللہ. یہ ہماری آبدوز, بڑی سے بڑی آبدوز 400 میٹر سے نیچے نہیں جا سکتی. 400 میٹر پر جا کر نیچے جائے گی تو پچک جائے گی, برباد ہو جائے گی. اور بحر الکاہل 11 کلومیٹر کہیں کہیں گہرا ہے. 11 کلومیٹر کی تہ میں اللہ مچھلیوں کو پیدا کر کے چلا رہا ہے. 11 کلومیٹر کا وزن اپنے اوپر اٹھا رہی, اور وجود اتنا, اور وجود اتنا, اور وجود اتنا, اور وجود اتنا, اور اوپر 11 کلومیٹر پانی کا وزن. اس کی پکار کو بھی سننے والا اللہ ہی ہے. یہ دعوت جا کے ساری دنیا کو دو. اللہ کی قسم, جدھر گزرو گے اللہ کی محبت کی نظریں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی, اللہ کا سایہ تمہارے اوپر ہوگا. اب مر کے بھی اللہ زندہ رکھے گا. یہ بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے. باطل تو گھر گھر دعوت دے کے جا رہا ہے, گھر گھر اپنی آواز پہنچا رہا ہے. ہم کہو ہم تو کنویں ہیں, کوئی آئے گا تو پانی پلائیں گے, کوئی نہیں آئے گا تو نہیں پلائیں گے. ہائے ہائے, یہ کیا ظلم و ستم ہے, یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ انسانیت تڑپ رہی ہو اور تم کو میرے پاس آؤ گے تو پانی پلاؤں گا. جب وبا پھیل جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر بھی نکل پڑتے ہیں. پھر دیکھتے نہیں ہو جب زلزلہ آیا تو ہسپتال وہاں شفٹ ہو گئے. یہ نہیں کہا گیا کہ مریضوں کو اٹھا کے لاہور لاؤ, فیصل آباد لاؤ, ملتان لاؤ. فیصل آباد کے ڈاکٹر بھاگے, لاہور کے ڈاکٹر بھاگے, ملتان کے ڈاکٹر بھاگے, کراچی کے ڈاکٹر بھاگے, اور میڈیکل سٹوڈنٹ بھی بھاگے. ابھی ڈاکٹر بنے بھی نہیں اور جا رہے ہیں, ابھی ڈاکٹر بنے بھی نہیں اور جا رہے ہیں. آج کفر کی وبا ہے, زنا کی وبا ہے, شراب کی وبا ہے, موسیقی کی وبا ہے, جوئے کی وبا ہے, نافرمانی کی وبا ہے, ماں باپ کو ذلیل کر دینے کی وبا ہے, سود کی وبا ہے, رشوت کی وبا ہے, غفلت کی وبا ہے. او بھائیو, عمل ہے پھر بھی بھاگو, عمل کوئی نہیں پھر بھی بھاگو, لوگوں کے پیچھے بھاگو بھاگو. یہ ایک اٹھا ہوا قدم, یہ جو تم زمین پہ قدم رکھتے ہو دعوت کے ساتھ, اللہ کی قسم ساتوں آسمان میں اس کی دھمک سنائی دیتی ہے.
सातों जमीन आसमान तुम्हारे कदमों की चाप से गूंज उठते हैं। तुम्हारा बोल जबान से निकलता है, सातों आसमान उससे रोशन और मुनव्वर हो जाते हैं। लाखों फरिश्ते वो बोल उठाने के लिए लपकते हैं और अर्शों की तरफ लेके चलते हैं। एक सहाबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। तो आपने कहा मनिल काइल, ये कहने वाला कौन है, ये कहने वाला कौन है? वो डर गए तो पता नहीं मैंने क्या कह दिया, वो चुप हो गए। तो आपने कहा कहने वाला कौन है? जो कहा है अच्छा ही कहा है। फिर उनको हिम्मत हुई, कहा जी मैंने कहा है, मैंने ये कहा है। आपने फरमाया मैंने देखा 19-20 फरिश्ते लपक लपक के आ रहे थे तेरे कलाम को पकड़ने के लिए। हर फरिश्ते की तमन्ना थी कि मैं लेकर अल्लाह के पास जाऊं। ये एक शख्स का जाती जिक्र है। जब तुम लोगों में फिर कर कहोगे ओ मेरे भाइयों अल्लाह की मान लो, तो लाखों फरिश्ते तुम्हारे बोल पर टूट पड़ेंगे कि हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। ओ भाइयों अल्लाह के रसूल के तरीकों पर आ जाओ तो लाखों फरिश्ते भागेंगे। मैं जाके अल्लाह के नबी को खुशखबरी सुनाता हूँ, मुझे जाने दो, मैं जाके खुशखबरी सुनाता हूँ कि आज आपका उम्मती फलां फलां का बेटा आपकी अजमत को बयान कर रहा था, आपके तरीकों पर चलने के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। तुम्हारा नबी वहीं से उसकी रूहानियत बाग बाग, उसकी हस्ती बाग बाग और उसकी तवज्जुहात होंगी। मेरे भाइयों अंबिया कोई हमारी तरह मर के थोड़ा ही मर जाते हैं, वो तो मरने के बाद जिंदा कर दिए जाते। इसलिए तो आपने फरमाया जो मेरी कब्र पर आकर मुझे सलाम कहता मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। जो यहां से सलाम पढ़ता है वो मुझ तक पहुंचाया जाता है, फरिश्ते पहुंचाते हैं। और जो मेरी कब्र पे आता है सलाम कहता है मैं उसका खुद जवाब देता हूं। हम हक के दाई हैं, हम सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे, अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे। और हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की तरफ लोगों को बुलाना चाहते हैं कि तुम इन पागल दानिश्वरों के पीछे न चलो, इन अहमकों के पीछे मत चलो। इन्हें तो 2 और 2 4 के सिवा कुछ नहीं पता। आओ सबसे बड़े दानिश्वर के पीछे चलो, सबसे बड़ा मुफक्किर, सबसे बड़ा इल्म वाला, सबसे बड़ी अकल वाला, सबसे बड़े फहम वाला, सबसे बड़ी बसीरत वाला, जिसकी नजर इतनी तेज हो ये दूरबीनें लगा के बैठे हुए हैं और चंद लाख मील से आगे नहीं देख सके। चंद लाख मील से आगे, अगरचे नूरी साल सही पर ये है नूरी साल, इससे आगे दूरबीनों के बगैर नहीं देख सके। और मेरा आपका नबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ले पे खड़े खड़े आगे हो गए। पहली सब वालों ने देखा कि हुजूर आगे हो गए, फिर आप पीछे हो गए। जब सलाम फेरा तो पिछले नमाजियों ने कहा या रसूल अल्लाह ये आप क्या कर रहे थे? नमाज में तो आदमी एक जगह खड़ा होता है, आप पहले आगे हो गए फिर पीछे हो गए। तो आपने कहा मैं जन्नत को देख रहा था और उसके खोशे लटक कर दीवारों से बाहर आ रहे थे तो मैं उनको देखकर आगे हो गया। फिर मैं जहन्नम को देख रहा था और उसके शोले लपक लपक रहे थे तो उसको देखकर मैं पीछे हो गया। और मुझे बताओ, अल्लाह के वास्ते बताओ, जिसके सर की आंख इतनी ताकतवर हो उसके दिल की आंख कितनी ताकतवर होगी। चलो ये तो जन्नत और जहन्नुम है, इसे छोड़ो, ये तो बड़ी छोटी सी चीजें हैं। ये उड़ा है और 7 आसमान सिमट गए और सिदरतुल मुंतहा सिमट गया और जिब्रील भी हाथ जोड़ गया। आगे मैं गया तो जल के राख हो जाऊंगा। इस बाउंड्री को आज तक कोई नहीं क्रॉस कर सका, न किसी के पास वीजा है न पासपोर्ट है। जो आगे जाएगा जल के राख हो जाएगा, चाहे वो जिब्रील जैसा मुकर्रब हो। आगे आप जाने आपका अल्लाह, आगे अल्लाह आपको कैसे ले गया कोई नहीं जानता, पर आप गए हैं। कैसे गए हैं हमें नहीं पता, हम ईमान लाए के आप गए हैं। जन्नत देखना जहन्नुम देखना ये तो छोटी चीज है। ये वो गए जिब्रील भी बैठा देख रहा है यहां तक कि आप जिब्रील की आंखों से भी ओझल। फिर अर्श मुअल्ला झूम झूम उठा, उसके दर खुले और आपने अर्श को भी पार किया। फिर अर्श के ऊपर 70,000 नूर के पर्दे, फिर वो भी उठ गए और बंदा और रब आमने सामने हो गए। जो आंख अल्लाह को देख सके वो कितनी ताकतवर आंख है। जो दिल अल्लाह की तजल्लियात को बर्दाश्त कर जाए वो दिल कितना ताकतवर है।
اس سے بدبختی اس امت کی کیا ہوگی کہ اس کے طریقے چھوڑ کر یورپ کے کالے اندھیرے طریقوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو امریکہ کی ڈگری لائے، بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو انگلینڈ کی ڈگری لائے، اور جو مدرسے میں محمد مصطفیٰ کے دین کی ڈگری لائے اے ملا ہے، ملا دی کے ڈگری چھٹو پر ہے، ملا ہے۔ اس سے بڑی جفا کیا ہوگی، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی جس کی نظر اتنی طاقتور ہو۔ دیکھو نا یہ جو خلا میں اوپر جاتے ہیں، 500 میل سے اوپر چلے جاؤ اس کرتے اور شلوار میں تو آپ کا جسم بم کی طرح پھٹ جائے۔ ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہر انسان کے اوپر 180 من ہوا کا پریشر ہے۔ ہمارے جسم میں اس پریشر کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے، ہم 180 من ہوا کو دھکا دے رہے ہیں۔ جب ہم 500 میل اوپر چلے جاتے ہیں نا تو ہوا ہٹ جاتی، اندر ہے 180 من کو دھکا دینے کا پریشر، وہ جو پریشر بنتا ہے تو ہماری بوٹی بوٹی ہو کر فضا میں بکھر جاتی ہے۔ اس لیے خلائی لباس تیار کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ پریشر بنایا جاتا ہے، وہ انسان کو پہنایا جاتا ہے، وہ کروڑوں ڈالر میں جا کر ایک لباس تیار ہوتا ہے۔ میرے آپ کے نبی نے کرتا پہنا تھا، تہمت تھا اور جوتا تھا، اسی کرتے تہمت میں ساتوں آسمان پار ہوا۔ نہ راکٹ، نہ میزائل، نہ خلائی لباس، نہ چاند گاڑی، نہ مریخ گاڑی، وہ گئے اور ساتوں آسمان طے، ساتوں آسمان طے ہو گئے۔ پہلے آسمان جس کا استقبال نبیوں سے کرایا گیا، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام۔ ہر نبی آگے آتا تھا، استقبال کرتا تھا اور ملتا تھا اور کہتا تھا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو استقبال کو کوئی نہیں ہے، ایک قبلہ ہے، ایک کعبہ ہے جس کا طواف ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک بابا جی سفید لمبی داڑھی ہے اور یوں ٹیک لگا کے دیوار سے اور ایسے گوٹھ مار کے یوں بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں، وہ بے پرواہ بیٹھے، اٹھے ہی کوئی نہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں، یہاں آپ خود جائیں۔ او دادا تو پوترا، پیو تو پیو ہوندا ہے نا، پتر نبی بن جاوے تو پیو ہے نا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں اٹھایا؟ حالانکہ ابراہیم کا وجود بھی ہمارے نبی کے طفیل ہے، ان کی بلندیاں بھی ہمارے نبی کے طفیل ہیں، تو اٹھایا کیوں نہیں؟ اٹھایا کیوں نہیں؟ اللہ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا جب اولادیں ماں باپ کو ذلیل کر دیں گی، جب چھوٹے بڑوں کو رسوا کر دیں گے، تو اس وقت یہ قصہ ہتھوڑا بنا کے ان کے دماغوں پہ مارو مارو مارو، اے ظالم سن، ماں کے نافرمان، باپ کے نافرمان، بڑوں کو ذلیل کرنے والے سن، دو جہان کے سردار، قاب قوسین کے مقام پہ کھڑے ہونے والے کو دادے کے قدم پکڑوائے گئے، دادے کی طرف چلایا گیا، آپ خود آگے چلے ہیں، قریب پہنچے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ باقی نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آئے، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا، میرا پتر آ گیا، واہ 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 واہ، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ یہ آگے چلایا، کیوں چلایا گیا؟ تاکہ میں اور آپ اپنی ماؤں کی قدر پہچانیں، اپنے باپ کی قدر پہچانیں، ان کی عظمتوں کو جانیں، ان کی بلندیوں کو جانیں، ان کی بڑائی کو سمجھیں۔